دنیا کا کچھ بھی نہیں ملا، ایک وقت کھانا ملا، دوسرے وقت کھانا میسر نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے، تو یہ شخص اس شخص سے جس کو ہفت اقلیم یا پوری دنیا کی بادشاہت مل جائے، پوری دنیا کے خزانے اس کے قدموں میں ہوں، لیکن اگر وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے تو دنیا کا سب سے غریب ترین انسان ہے۔ اس ایمان کی قیمت آخرت میں معلوم ہوگی کہ ایک ذرہ ایمان رائی کے دانے کے برابر ایمان جس کے سینے میں ہوگا، اور جو اس حالت میں اس دنیا سے گیا کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان موجود تھا، اللہ رب العزت اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گی۔ تو شکر کریں کہ اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ متاثر نہ ہوں غیروں کو دیکھ کر۔ آج کے مسلمان کی ناشکری کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ غیروں سے متاثر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور بغیر ایمان والوں کے لیے، کفار کے لیے یہ جنت ہے، وہ جو چاہیں مرضی کریں، اللہ ان کو دنیا دے گا، اور اس میں بھی ایمان والوں کی آزمائش ہے۔ مسلمان کی ترقی یہ دین میں ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ اگر مسلمان دنیا میں لگ کے ترقی چاہے گا تو اس کو کبھی ترقی حاصل نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کو اگر ترقی چاہیے تو اس کو اللہ رب العزت ترقی دیں گے دین کے ذریعے سے۔ ہاں، یہ دین میں لگے گا، اللہ اس کو ترقی دیں گے۔ امت کا پہلا طبقہ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سب کچھ دین پہ لگایا اور 100% دین پہ لگے۔ اللہ رب العزت نے ایسی ترقیاں نصیب فرمائیں کہ تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ کوئی نظیر نہیں ملتی کہ تھوڑے سے ہی عرصے میں اللہ رب العزت نے کیسی ترقی نصیب فرمائی اور کیسی کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا کہ ساری دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں اللہ نے ڈال دی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اگر سب کچھ دین پہ لگاؤ گے تو اللہ رب العزت دنیا کی خلافت تمہیں نصیب کروائے گا۔ ایمان والوں کے ساتھ وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند رہو گے بشرطے کہ ایمان والے رہے، مومن بن کے رہو۔ عزت تمہارا مقدر ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ہاں، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے عزت کا وعدہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے لیے عزت، رسول کے لیے عزت اور ایمان والوں کے لیے عزت۔ آج غیروں سے متاثر ہو کر غیروں کے پیچھے لگ گئے اور ہر وقت زبان پر ناشکری کے کلمات ہوتے ہیں کہ جی وہ تو ترقی کر گئے، وہ تو ترقی کر گئے۔ بھائی دنیا کی ترقی کوئی ترقی نہیں، یہ عارضی ترقی ہے۔ اللہ دنیا میں ان کو عروج دے گا لیکن یہ عروج زوال پذیر ہوگا۔ ایمان والے کا عروج تو آخرت میں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں اللہ دے گا۔ دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں، اور کس ترقی کی بات کرتے ہیں؟ چاند پہ پہنچنا کوئی ترقی ہے؟ اگر اس کو ہی ترقی مانتے ہو اور یہی سب سے بڑی ترقی ہے تو ہمیں تو اللہ رب العزت نے اس نبی کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے جس نے زمین پہ کھڑے ہو کر انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔
اس سے بڑھ کر کوئی ترقی ہو سکتی ہے؟ ایسی ترقی کوئی کر سکتا ہے کہ ایک خط لکھتے ہیں اور اپنے کاسد سے کہتے ہیں کہ جاؤ یہ خط دریا میں ڈال دو، اور وہ دریا خط جیسا اس میں ڈلتا ہے وہ دریا رواں ہو جاتا ہے؟ ایسی ترقی کی آج تک کسی نے دیکھی ہے؟ یا ایسی ترقی کسی کو حاصل ہو سکتی ہے؟ سینکڑوں میل دور بیٹھ کے یا ساری الجبل کی آواز لگاتے ہیں، اور سینکڑوں میل دور لشکر کے امیر حضرت سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کانوں میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پڑتی ہے، جو مدینہ میں مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کے آواز دے رہے ہیں۔ ایسی ترقی کہ اللہ نے دریا مسخر کر دیے، ہوائیں مسخر کر دی، جنگل کے درندے مسخر کر دیے۔ ترقی یہ ہے، اور یہ ترقی حضور کے قدموں میں ملے گی، حضور کے قدموں میں نصیب ہوگی۔ اس ترقی کو پانے کے لیے اس راستے پہ چلنا پڑے گا جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کے گئے۔ آج ہمارے زوال کا سبب اور ہماری پستی کے اسباب وہ یہی ہیں کہ ہم نے اپنا راستہ چھوڑ دیا، دین سے بیزار ہو گئے۔ دین پہ چلنا دور کی بات، آج کے مسلمان کے دل و دماغ سے دین کی ترجیحات بھی نکل گئی، عمل پیرا ہونا تو دور کی بات، ترجیحات میں بھی نہیں رہا دین۔ مسلمان کی تو شان یہ ہے کہ جب دین کا تقاضا آتا ہے وہ دنیا کو پلٹ دیتا ہے، دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ایمان والوں کے ساتھ وعدے کیے، اور وہ وعدے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام پر پورے فرمائے، اس کی وجہ کیا تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے آپ کو پیش کیا اور 100% دین میں آئے۔ دوغلے پن سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کہ جہاں دینداری پسند آئی وہاں تو دینداری میں لگ گئے، اور جہاں ذرا خواہش سے ہٹ کے تقاضے آئے دین کے پھر اپنی خواہشات پر عمل کیا۔ نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ دوغلا پن اللہ کو پسند نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایمان کے بعد تقاضا یہ ہے، مطالبہ یہ ہے، حکم یہ ہے کہ اب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہاں، اب تمہاری خواہشات، تمہارے جذبات، تمہارے احساسات، تمہارے معاملات، یہ سب دین کے تابع ہوں، اپنی مرضی ختم۔ تو صحابہ نے ایسے کر کے دکھلایا۔ تو اللہ کا جو وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ زمین کی خلافت دے گا۔ اللہ نے صحابہ کو دی کہ نہیں دی؟ کیسی عظیم و شان خلافت اللہ نے نصیب فرمائی۔ اس لیے شکر کریں کہ اللہ رب العزت نے ایمان نصیب فرمایا ہے، اور ایمان کے بدولت ہی یہ اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ایمان نہ ہو کچھ بھی نہیں۔ دنیا کے بارے میں کیا فرمایا؟ قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی جی کہہ دیجیے کہ دنیا کا مال و متاع بہت تھوڑا ہے، اور جس کو اللہ تھوڑا کہہ دے گویا وہ تھوڑا در تھوڑا حتیٰ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آخرت کے بارے میں فرمایا ان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما، ایک نیکی لے کے آؤ گے، ایک نیکی، قدر و منزلت دیکھیں، ایک نیکی لے کے آؤ گے، اس کی قدر اتنی ہوگی کہ اس نیکی کو اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے پاس پالیں گے، بڑھائیں گے، اور بدلے میں کیا دیں گے؟ وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، ہاں، کہ اجر عظیم اس نیکی کے بدلے میں تمہیں ملے گا، اجر عظیم۔
تو یہ نیکی آخرت کا سکہ ہے۔ میرے استاد محترم فرماتے ہیں کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، ایک نمبر سے انسان پاس بھی ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے۔ جس نیکی کو آپ معمولی سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں، ہو سکتے وہی نیکی اللہ کی رضا کا سبب بنے اور بیڑا پار ہو جائے، اور جس گناہ کو معمولی سمجھ کر آپ کر رہے ہیں، ہو سکتے وہی گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے اور بیڑا غرق ہو جائے۔ تو آج نیکی کرنا آسان ہے بھائی، ملے گا بہت کچھ لیکن نظر نہیں آ رہا۔ یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ایک ایک سبحان اللہ پر کیا کچھ اللہ دے رہے ہیں، ایک بار اللہ اکبر کہنے پر اللہ کیا دے رہے ہیں، الحمدللہ کہنے پر اللہ کیا دے رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت پر اللہ کیا دے رہے ہیں، ان نمازوں پر روزوں پر اللہ کیا نصیب فرما رہے ہیں۔ یہ پردے آخرت میں اٹھیں، اس لیے نیکی کی طرف قدم بڑھائیں، نیک کاموں میں خود کو لگائیں، اپنی زندگی نیکی کی طرف لائیں، اور اللہ رب العزت کی توفیق مانگیں، اور دنیا حسب ضرورت، کیونکہ اس دنیا میں ہر انسان امتحان میں ہے، کسی کو اللہ دے کے آزما رہا ہے، کسی سے اللہ لے کے آزما رہا ہے، کسی کو غم میں رکھ کے آزما رہا ہے، کسی کو خوشیاں دے کے آزما رہا ہے، ہر شخص امتحان میں ہے، اور اس امتحان کا وقت موت تک ہے، اور جو بہت مختصر ہے، کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے اور یہ امتحان ختم، اس کے بعد اس کے نتائج سامنے آئیں گے۔ اس لیے میرے استاد محترم فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہنے نہیں آئے، اللہ رب العزت کو خوش کرنے آئے ہیں، ہم منزل پہ نہیں راہ گزر میں ہیں، یہاں سے ایک دن جانا ہے، ہر گھر سے جنازے نکلتے ہیں، ہر علاقے میں قبرستان موجود ہے، قبرستان کو جا کر دیکھو، ایک دن کے بچے کی قبر سے لے کے 100 سال کی بوڑھی تک کی قبر ملے گی، جو اس بات کی گواہی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس دھوکے میں نہ رہے کہ بچہ ہو، بڑا ہوگا، جوان ہوگا، اس کے بعد بوڑھا ہوگا، پھر موت آئے گی۔ موت کا وقت مقرر ہے، بچے بھی جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، اس لیے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں لگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، اور نادان اور بیوقوف اور کم عقل شخص وہ ہے والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ، کی پیروی تو اپنے نفس کی کرے، زندگی اپنے خواہشات کے مطابق گزارے، اور پھر اللہ سے امیدیں باندھے کہ اللہ بڑے غفور رحیم ہے۔ اس لیے بھائی نیت کریں، ارادہ کریں کہ اپنی زندگی جو گزر گئی اس پہ اللہ سے توبہ، رمضان مبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کریں، جو گزر گیا اس پہ تو توبہ، آئندہ زندگی انشاءاللہ اللہ کی رضا کے کاموں میں گزاریں گے، اللہ کے حکموں کے مطابق